نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کہ کس طرح ہم اپنے خاندانی زندگی کو، اپنی معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے ساتھ۔ کوشش اپنی جگہ، لیکن ہر کوشش اس وقت فائدہ مند ہو جاتی ہے جب انسان اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بندے کی ویلیو کرتے ہیں وہ دعا مانگنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے، یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے دل کی پکار اپنے رب کو سناتا ہے، تو دراصل وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک افضل عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ضرور کی جائے۔ اس سلسلے میں تعریف کے بے شمار کلمات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی جب انسان دعا کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ مرتبہ جتنا اس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرے، اور بار بار تکرار کے ساتھ کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے جتنی دیر پڑھنا چاہے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی۔ جہاں تک گھریلو پریشانیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، بعض لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ دوسروں کو مختلف باتوں پر زج کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نہیں نبھاتے۔ تو یہ تمام چیزیں صرف نہ یہ کہ ایسے انسان کو خود بلکہ اس کے آس پاس رہنے والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتی۔ اب اس میں انسان بعضوں کو سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے، دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام تو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو اگر گھر کے اندر کسی قسم کی ناچاکی یا پریشانی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو جو مشکل پیدا کر رہا ہے سمجھانا بھی چاہیے۔ جہاں تک لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے، یعنی جھگڑتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو بہت جھگڑالو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی بات توجہ سے سن لے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، اور بد اخلاقی پھر منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو اور بزدل ہو۔ پھر اسی طرح آپس میں محبتوں کا نہ ہونا، بہن بھائیوں میں ناچاکی یا شوہر بیوی میں ناچاکی یا والدین کے ساتھ محبت کا نہ ہونا، یہ ایک طرح سے اللہ